لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جو انتخاب کرنے والے تھے وہ بھی عارف تھے اور جن کو منتخب کیا جا رہا تھا وہ بھی عارف تھے، اور جو راستہ بتانے والے تھے وہ بھی عارف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی بندے کو اٹھانا، منتخب کرنا اور کسی پورے علاقے کی اور جو اہم ترین علاقہ ہو اس کی ذمہ داری دے دینا، جیسا کہ اس دور میں ہوتا ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ اصل میں حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا تھا، اور وہ بڑا باریک نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ وہ سہروردی تھے اور ان کو چشتی ہونے کے لیے بھیج رہے تھے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ خود بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ مجاز بھی تھے، ان کو بھی چشتی سلسلہ سے خلیفہ حاصل تھی، اگرچہ آپ سہروردی سلسلہ میں بیعت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کیونکہ اس زمانے میں 18ویں صدی جو ہے وہ چونکہ ملتان کے اندر طریقت اور تصوف جو ہے وہ کم درجے پر تھا، تو اس وقت یہی ہستی تھی جو چشتی سلسلے کی ہستی تھی، حضرت حافظ جمال اللہ، جو اس تصوف، طریقت اور اس محبت باری تعالیٰ کو لوگوں میں پھیلا سکتے تھے۔ اچھا، اگر میں غلط، نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو جنازہ تھا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال پڑھایا تھا، ایسا ہی؟ ہاں بالکل، آپ ان کے چونکہ خلیفہ تھے تو اسی لیے جو ان کو وہ چشتی سلسلے میں انہوں نے بھیجا، اور پھر چونکہ عارف جانتا ہے کہ اس وقت کون اللہ کی معرفت کو لوگوں میں پھیلا سکتا ہے، تو اس لیے انتخاب ہوا حضرت حافظ جمال اللہ کا۔ اور اس وقت چونکہ سب سے بڑا سلسلہ جو چشتی سلسلہ پنجاب کے اندر اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں، وسطی پنجاب میں جو سب سے بڑی خدمات تھی وہ حضرت قبلہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، تو ان کی طرف بھیجا گیا۔ اور پھر اب آپ دیکھیں چشتیاں سے اور مہار شریف سے یہ اپنے مرشد کو ملنے دہلی جایا کرتے تھے، اور یہ سفر جو ہے تقریباً 550 کلومیٹر کا تھا اس زمانے میں۔ اب اس کے اندر کیا تھا کہ حضرت حافظ جمال اللہ خدمت میں موجود ہی رہتے تھے، وضو بھی کراتے تھے، لنگر بھی تقسیم کرتے تھے، تحائف جو ملتے ان کو آگے بانٹتے بھی تھے، یہ پوری تربیت تھی، یہ پورا سلسلہ تھا۔ اور پھر جب حضرت فخر جہاں دہلوی کے پاس پہنچتے تھے تو اس وقت بھی اپنے مرشد کے سواری کی حفاظت کرنا اور ہر وقت ان کی خدمت میں میسر ہونا، یہ حضرت حافظ جمال اللہ جو ہے اس ادب میں نظر آتے تھے۔ کیونکہ جب عارف منتخب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے بڑی چیز ادب بھی ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت امام شافعی کو جب ان کی والدہ امام مالک کے پاس لے آئیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے بیٹے کو علم پڑھانا لیکن 3 درجے زیادہ ان کو ادب سکھانا۔ تو اب یہ تمام چیزیں حضرت حافظ جمال اللہ میں نظر آتی تھیں۔ اور پھر انتخاب کس کی نگاہ کر رہی تھی؟ فخر جہاں کی نظر اب منتخب کر رہی تھی ملتان کے لیے، جو کہ ان کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی کہ ملتان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ولی کا تصرف کام نہیں کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے کن کو منتخب کیا جائے؟ تو اب حضرت فخر جہاں کی نگاہ جو ہے وہ اب ان کی نگاہ ایسی تھی کہ وہ تو کسی گناہگار پہ بھی پڑھتی تھی تو اس کو ولایت مل جاتی۔ یعنی ایک دفعہ آپ جمعہ کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو کسی شخص نے ایک جو ہے وہ کاروباری خاتون کو بھیج دیا جو جسم فروش تھی کہ جاؤ اور مولانا دہلوی کے اوپر الزام لگا دو، اس کی شہرت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب جمعے کا دن اور حضرت فخر جہاں نماز جمعہ ادا کر کے باہر نکل رہے ہیں، ساتھ خدام بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، ایک جمع غفیر ہے، اور جمعے کا دن جب یہ وہاں سے نکلے اگر حضرت فخر جہاں، تو خاتون نے پیچھے سے آواز دی کہ بابا جی رات جو آپ نے نوٹ دیے ہیں وہ نقلی تھے۔ اب یہ بہت بڑا الزام تھا اشاروں کی نایوں میں کہ رات آپ میرے کوٹھے پر آئے تھے، جو نوٹ دیے تھے وہ بہت نقلی تھے۔ تو حضرت فخر جہاں کی نگاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ واپس لوٹے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا بیٹا اگر نقلی تھے تو اصلی لے اللہ اکبر، یہ کہنا تھا تو عورت کے پاؤں ہلے ہی نہیں، وہ وہیں رونا شروع ہو گئی۔ کہا کہ مجھے زندگی ہو گئی ہے، میرے پاس پتہ نہیں زمانے کے کتنے لوگ آئے، کسی نے مجھے بیٹی نہیں کہا ہے، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، اب میں آپ کی بیٹی بن کے دکھاؤں گی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، پھر اس کی تقدیر بدلی۔ تو اسی طرح حضرت حافظ جمال اللہ یہ تو تھے ہی عارف، اور ان کے اوپر جب نگاہ پڑی کہ یہ جو آپ کا با ادب مرید ہے یہ ملتان کے اندر اپنا تصرف بھی دکھائے گا اور یہ وہاں پر سلسلہ چشتی کو بڑھائے گا بھی۔ پھر یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر آئے اور وہاں حضرت خدا
بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیعت کیا اور اس طریقے سے سلسلہ چشت کو انہوں نے پورے پنجاب کے اندر